تحنس کیا تھا؟ وہ تھا التفکر والاعتبار. سارے فلسفیانہ سفر کو اللہ تعالیٰ نے طے کرایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس غار کے اندر. ٹھیک. اس کے بعد پھر وہ ایمان کی کھڑکی کھلی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، وجہ فرمایا آپ نے. میرا سوال سمپل سا یہ تھا کہ ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آپ کا اسوہ، حتمی، واحد اور مطلق معیار ہے. یہ طے شدہ بات ہے. ہم نے عبادات جو آپ کا تھیسس ہے، جس کو میں نے کہا تھا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ہم نے عبادات کی حد تک دین کو محدود کر دیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا جو روحانی تعلق مسلمان کا پیدا ہونا چاہیے تھا، کیا وہ پیدا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر وہی بات، ایمان نہیں ہے. ایک ہی بات ہے، یقین والا ایمان ہوگا تو یہ سارے ثمرات ہوں گے. یہ شجرہ طیبہ کے ثمرات ہیں. جب وہ تعلق پیدا نہیں ہو رہا تو پھر وہ فرض جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو قرآن کریم کو مطلوب ہے وہ کیسے پیدا ہو؟ وہ اسی تعلق کے پیدا ہونے سے کہ اگر وہ قرآن مجید میں غور کرے گا، سوچ بچار کرے گا، اپنے اندر کی جو گواہیاں ہیں ان کو توجہ سے سنے گا، دیکھے گا، تو پھر وہ اللہ پر ایمان لائے گا. پھر وہ فرد واحد بنے گا. پھر وہ فرد واحد سے بڑھ کر معاشرہ بنے گا. اصل بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ تواصی بالحق و تواصی بالصبر. آپ نے پھر صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ خود اپنی زندگی جو ہے اخلاق کی سنوار کر اور بیٹھ رہے ہو، بلکہ آپ نے ایک معاشرہ سنوارا ہے. ایک دنیا کو نظام دیا ہے. اور فرد، معاشرہ اور ریاست تینوں میں یکسانیت پیدا کر کے دکھا دی. پیٹ پر پتھر بھی باندھنے کا ڈاکٹر مرحلہ صاحب ہے. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. خواتین حضرات آتے ہیں بریک کے بعد، گفتگو رہے گی جاری. ویلکم بیک خواتین حضرات. آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب، تفصیلی گفتگو آپ سے مسلسل ہو رہی ہے. آج 8واں دن ہے، یہ بھی آخری منٹ چل رہے ہیں ہمارے. 6 بجے ہم پروگرام ختم کر دیں گے. آپ یہ فرمائیے کہ اس وقت پورے عالم اسلام کو بڑے بڑے موٹے موٹے کیا کام کرنے چاہیے جس سے ان کا اعتماد بحال ہو؟ سب سے پہلا کام میرے نزدیک ایک ہی کام ہے جس کے 2 مراحل ہیں، 2 سٹیجز ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے، اس کی روشنی کے ذریعے سے نور ایمان کو پھیلایا جائے. اور جیسے اقبال نے لیکچرز دیے تھے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، ریوائول آف ایمان تھرو قرآن، یہ کام ہے سب سے پہلے کرنے کا. اس لیے کہ سارے امراض کا علاج یہ بے یقینی ہے. وہ یقین کی کیفیت اگر ہوگی تو مسئلہ آگے بڑھے گا. اور اس کے لیے ذریعہ قرآن مجید ہے. ٹھیک، بنیادی بات قرآن سے جڑ جانا. اچھا، ہمارا جو زوال، جو ہم نے 6-8 روز پہلے بات شروع کی تھی کہ زوال کے اسباب، آج ہم یہاں تک پہنچے. ہمارا تہذیبی زوال بھی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارا اخلاقی زوال بھی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. معاشی زوال، عسکری زوال، علمی زوال، فکری زوال. کون سا زوال ہے جس سے ہم آشنا نہیں ہوئے؟ ان سے نکلنے کا قرآن کریم سے تمسک کے بعد کام، لائے عمل، طریقہ کار، موڈس آپرینڈی کیا ہوگا؟ دیکھیے، پہلے سوال کا میں ابھی جواب دے رہا تھا. میں نے کہا تھا کہ یہ 2 سٹیجز ہیں. اچھا، ایک بیان ہوئی. ٹھیک. دوسری سٹیج کیا ہے؟ ٹھیک. جن لوگوں میں یہ ایمان یقین والا پیدا ہو جائے، انہیں آرگنائز کر کے ایک حزب اللہ کی شکل دے کر اور اس نظام کو دنیا میں قائم کرنے کی جد و جہد کے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. یہ 2 کام ہے کرنے کے. ٹھیک. باقی سارے کا اصل میں جو میں نے آیت کئی دفعہ پڑھی ہے ان مجالس میں، قالت الاعراب آمنا والی، اس سے اگلی آیت پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا، آپ نے کہہ دیا ہم تو صرف مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں. ہمیں بتایا جائے مومن کون ہوتا ہے. We want to be acknowledged as مومن. اس کا جواب اگلی آیت میں ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو صرف وہ ہیں، کلمہ حصر ہے یہ، انما مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. یقین والا ایمان. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اور دوسری شے کیا؟ اور پھر انہوں نے جہاد کیا اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ. یہ ہے 2 نکاتی لائحہ عمل مسلمانوں کا جو اللہ تعالی نے تجویز کیا ہے. لیکن ہوگا تبھی جب وہ یقین والا ایمان ہمارے اندر پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ ہمارے زوال میں سے مثلا اخلاقی زوال ہے. جی. ہمارے ہاں اسلام میں
اخلاق کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ اللہ پر یقین اور آخرت کی جزا و سزا۔ اچھا، اگر وہ ایمان یقین نہیں ہے تو ہمارے پاس اخلاق کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اوروں کے پاس کچھ اور بنیادیں ہیں۔ نیشنلزم ہے، اپنی قوم کی محبت ہے، اپنے ملک کی محبت ہے۔ وہ پوری دنیا کو دھوکہ دے دیں گے، اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ وہ اپنے ہاں ایک کتے کے اوپر ظلم برداشت نہیں کریں گے، چاہے دوسری جگہ پر جا کر وہ پوری آبادیاں جو ہے وہ ختم کر دیں۔ یہ جو ایک نیشنلزم ہے، نیشنلسٹک ایتھکس، یہ ان کے ہاں ہے۔ کچھ نہ کچھ بنیاد تو ہے نا۔ ہمارے ہاں تو پھر ایک طرح کا ویکوم ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی اور بنیاد ہے نہیں ہمارے پاس۔ نیشنلزم میں ہم بلیو نہیں کرتے، زمین کو ہم پوجتے نہیں ہیں، زمین ہمارے نزدیک مقدس نہیں ہے۔ یہ زمین کو پوجنا نہیں چاہیے جو کہ پوجتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو آپ نے باتیں فرمائیں گی، یہ تو ایک آئیڈیلز ہیں جن کی تلاش ہے ہمیں۔ ڈاکٹر صاحب، بجا فرمایا آپ نے، اس سے کون انکار کرے گا کہ قرآن کریم پہ عمل کرنا چاہیے، ایمان پیدا کرنا چاہیے، اور جو قرآن کریم کو جو آیات آپ نے تلاوت فرمائی اس سے ظاہر ہے کوئی شخص اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا۔ عالم اسباب، طریقہ کار، وہ کیا ہو؟ وہ طریقہ تو جو بھی دنیا کے اندر جو مادی وسائل ہیں جی، انہیں ہم استعمال کریں گے۔ مثلا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اعدوا لہم ما استطعتم، طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار تو یہ ہے، جدید اگر سائنس ہے وہ بھی پڑھیے، ٹیکنالوجی پڑھیے، اور آج بھی میں کہہ دوں ہمارے ہاں کمی نہیں ہے۔ ہمارا سائنسدان آج خدمت کر رہا ہے امریکہ کی، بے شمار سائنسدان وہاں پر موجود ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ کے لوگ وہ وہاں ہیں۔ وہیں سے ایک دماغ آیا تھا جس کے ذریعے سے یہاں پہ ایٹم بم بن گئے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بالکل اس کا میدان خالی پڑا ہوا ہے۔ آپ کے میں مسلمان پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اصل میں جو ہمارا جو ہے زندگی میں رخ معین نہیں رہا، بالکل وہ رخ معین کرے گا ایمان۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ایمان ہے تو پھر یہ ڈاکٹر صاحب بات طے ہے ایمان، یعنی اب جو آگے آپ نے بات فرمائی کہ علم کا حصول، ٹیکنالوجی کا حصول یہ ہونا چاہیے، یہ دنیا کو تسخیر کرنے کی سمت ایک سفر کا نام ہے۔ گویا ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن کریم، دوسرے ہاتھ میں سائنس، اور سر پر کلمہ طیبہ کا تاج ہو۔ بالکل ٹھیک تعبیر ہے، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس سائنسدان ہیں اور امریکہ میں اور جانے کیا کیا۔ اس وقت جو زمینی حقائق ہیں وہ آپ ان سے واقف ہیں؟ اس وقت دنیا کی 500 بڑی جو جامعات ہیں، یونیورسٹیز دنیا کی، اس میں سے الحمدللہ ایک بھی کسی بھی مسلمان ملک سے متعلق نہیں ہے۔ نمبر 1، کرسچن ویسٹ، کرسچن ورلڈ، 40% لوگ جاتے ہیں کہاں تک تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ یونیورسٹی لیول تک۔ مسلمان دنیا میں صرف 2% لوگ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کہاں ہے علم؟ ہمارے پاس اچھا چلیے اس پر ہم تبرہ نہیں بھیجتے، جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا دنیا کے اہم مسلمان ممالک میں ایکسپرٹ کالونیز بنانی چاہیے کہ مثلا اکنامکس کی تعلیم ایک ملک میں دی جائے، مثلا نیوکلیئر ٹیکنالوجی تعلیم ایک ملک میں دی جائے؟ ایک ملک میں نہیں، سب ملکوں میں نہیں، ایکسپرٹ کالونیز۔ جب فرض کیجئے کہ ملیشیا میں اکنامسٹ، پورے عالم اسلام کے اکنامسٹ وہاں پر جو 50